دیوان پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے بندو تم اپنے رب کا فرمان پڑھ کے دیکھو کیف و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا کیف و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو ارباب علم و دانش قابل ذی وقار حضرات علماء اکرام طلباء اعزام مہمانان گرامی دور و نزدیک سے تشریف لانے والے میرے محترم بزرگوں اور غیور نوجوانوں بڑی ہی خوبصورت محفل حسن قرات سجی ہے آپ حضرات بھی اس کی زینت ہیں تمام شرکاء کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں تھوڑی ہی دیر میں آپ حضرات مصر سے تشریف لائے ہوئے قرہ حضرات کی قرات اور تلاوت سنیں گے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا آپ کی روح بھی تازہ ہوگی انشاءاللہ بہت کچھ یہاں سے لے کر کے آپ اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں گے وقت بالکل مختصر ہے جو مجھے دیا گیا شاید اس میں سے آدھا وقت ختم ہو چکا ہو تو اس مختصر سے وقت میں مجمع کے اندر زیادہ حضرات دیندار علماء اور طلباء نظر آ رہے ہیں دیگر عوام الناس بھی کثیر تعداد میں ہے موقع کی مناسبت سے آپ حضرات کو آپ کی ہی عظمت بتلانا چاہتا ہوں میرے محترم دوستوں دین اور دین والے ہماری بڑی اشد ضرورت ہے دوبارہ اس لیے دہراتا ہوں جس کی سمجھ میں نہ آیا ہو سمجھ میں آ جائے دین قرآن اور رسول اللہ کا فرمان یہ دین اور یہ قرآن اور دین کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ دین اور دین والے ہمارے لیے اشد ضروری ہے کچھ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں دل میں بات آئی ہوگی کیا ڈاکٹر ضروری نہیں کیا انجینئر ضروری نہیں وکیل اور جج ضروری نہیں میرے محترم دوستوں میں نے انکار نہیں کیا ضروری ہے اشد ضروری نہیں ضروری ہے یہ لوگ ہر آدمی کی ضرورت نہیں ضروری ہے
دنیا کے ہر شخص کی ضرورت نہیں، دین اور دین والے، امیر غریب چھوٹے بڑے اپنے پرائے، ہر انسان ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر انجینئر کے پاس وہ جائے گا جس کو ضرورت ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں صحت مند ہیں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت کوئی نہیں۔ کسی مالدار نے عالی شان مسجد بنانی ہے، گھر بار بنوانا ہے، وہ انجینئر کے پاس جائے گا۔ غریب آدمی کی انجینئر ضرورت کوئی نہیں۔ جو شرارتی آدمی ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا مال کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ آدمی وکیل اور جج کے پاس جائے گا۔ غریب اور شریف آدمی کو ان لوگوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن یہ دین والے اور رب کائنات کا دین ہے، یہ بادشاہ کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے، امیر کی بھی ضرورت ہے، فقیر کی بھی ضرورت ہے، صحت مند کی بھی ضرورت ہے، بیمار کی بھی ضرورت ہے۔ کس طرح سے ضرورت ہے، آؤ یہ بات بھی سمجھاتا چلا جاؤ۔ رب کائنات نے ایک کلیہ بنایا، ایک قاعدہ بنایا، جو چیز بھی اللہ کے بندوں کے لیے اشد ضروری ہو، رب کائنات اسے عام بھی کر دیا کرتے ہیں، مفت بھی کر دیا کرتے ہیں۔ جملہ سمجھ میں آیا؟ جو اللہ کے بندوں کے لیے چیز اشد ضروری ہو، اللہ عام بھی کر دیتے ہیں، مفت بھی کر دیتے ہیں۔ اور جو اشد ضروری نہ ہو، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے ٹھیک ہے، جو اشد ضروری نہ ہو اللہ اس چیز کو تھوڑا بھی کر دیتے ہیں، مہنگا بھی کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ جب سانس لیا کرتے ہیں، آکسیجن گیس اندر لے کر جایا کرتے ہیں، یہ میری بھی ضرورت ہے، سٹیج کے علماء مہمانوں کی بھی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی بھی ضرورت ہے، بادشاہ کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے، صدر کی بھی ضرورت ہے، رعایا کی بھی ضرورت ہے۔ آکسیجن ہے ہر بندے کے لیے اشد ضروری، یہی وجہ رب کائنات نے آکسیجن کو عام بھی کر دیا، مفت بھی کر دیا۔ مجمع دے وچ میں دیکھا پیا 80 سال دے بزرگ بیٹھے، 70 سال دے بزرگ بیٹھے۔ میرا سوال انہاں کولوں ہے، او میں کو دسن 70 سال تھی گئے، اللہ دی آکسیجن استعمال کریں گھاٹا بھی آیا۔ سریک کی سمجھ نہیں آتی آپ کو، اردو ہی پڑھوں گا۔ کبھی کمی آئی آکسیجن کی، اللہ نے عام کر دی۔ 70 سالوں میں اللہ نے کبھی بل بھیجا کہ 70 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اب اس کا بل ادا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہارے لیے اشد ضروری ہے، اس لیے میں اللہ نے اس کو مفت بھی کر دیا، عام بھی کر دیا۔ اسی کے مقابلے میں ایک گیس اور ہے جسے سوئی گیس کہا جاتا ہے، ایک اور ہے جسے LPG کہا جاتا ہے، ایک گیس اور ہے جسے CNG کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں مل جائیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی گزارا ہوتا ہے۔ سردیوں میں سوئی گیس ختم ہو جاتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ LPG مہنگی ہو جاتی ہے، لکڑی جلا کر گزارا ہو جاتا ہے۔ CNG نہ ملے، پیٹرول کے ذریعے گاڑیاں چلائی جا سکتی ہیں، پتہ چلا وہ گیسیں ضروری کوئی نہیں، اللہ نے تھوڑی بھی کر دی، مہنگی بھی کر دی۔ آکسیجن ضروری ہے، اللہ نے عام بھی کر دی، مفت بھی کر دی۔ سونے چاندی کے بغیر ہماری زندگی گزر سکتی ہے، اللہ نے سونا چاندی مہنگا بھی کر دیا، تھوڑا بھی کر دیا، ہیرے جواہرات تھوڑے بھی کر دیے، مہنگے بھی کر دیے۔ اور لوگوں، دنیا کے اندر دنیاوی تعلیم کے بغیر، یونیورسٹیوں کی تعلیم کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، اللہ نے یونیورسٹیاں تھوڑی بھی کر دی، مہنگی بھی کر دی، لیکن دین اور دین والے ہم سب کی اتنی اشد ضرورت ہے۔ رب کائنات نے دین بھی، دین والے بھی، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں اللہ نے دین اور دین والے عام بھی کر دیے، مفت بھی کر دیے۔ کیوں جی مولوی مفت ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو ہر بندہ انہی کے پیچھے۔
मौलवियों को रगड़ा दो, क्यों? मुफ्त माल है। बाबा तौसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये हलाल माल है, ये हलाल माल है, खत्म होने वाला नहीं है, इनमें बरकत बड़ी है। तो जब ये दीन और दीन वाले हमारी अशद जरूरत है, कुरान और कुरान वाले हमारी अशद जरूरत है, रसूलुल्लाह का फरमान और ये फरमान वाले हमारी अशद जरूरत है। क्यों ना हम कुरान से भी मोहब्बत करें, कुरान वालों से भी मोहब्बत करें, दीन से भी मोहब्बत करें, दीन वालों से भी मोहब्बत करें। और ये गुजारिश मैं इसलिए कर रहा हूं, मुबारक हो जो उलमा हैं, जो तुलबा हैं, अल्लाह ने तुम्हें इल्म की दौलत से माला माल कर दिया। अपनी कदर खुद जानो, तुम बड़े अजीम लोग हो। और जो अवामुन नास हैं, इनसे मोहब्बत करें। जहां अल्लाह इन लोगों को दर्जा अता फरमाएंगे, कयामत वाले दिन अल्लाह इनसे मोहब्बत करने वालों को, एक रिवायत में है, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। लेकिन दीन, कुरान, इल्म हासिल करने में बाज़ औक़ात इब्तदाई तौर पर बड़ी मुशक्क़तें होती हैं। जब वो मुशक्क़तें झेल ली जाएं, बर्दाश्त कर ली जाएं, फिर अल्लाह इसी कुरान और इल्म दीन की बदौलत वो मर्तबा अता फरमाते हैं कि देखने वाले देखते रह जाया करते हैं। और अल्लाह इनसे मोहब्बत करने की बदौलत गिरदो नवा वाले, तामुन करने वाले, मोहब्बत करने वाले, दीन कुरान वालों के लिए दुआएं करने वालों को भी अल्लाह नवाज दिया करते हैं। मेरे जहन में वाकया आया, सुनाना कुछ और चाहता था, वक्त भी थोड़ा जी, इंशाल्लाह 10 से ऊपर लूंगा, 2-4। हजरत मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, आपके करीब कोटद्दू के इलाके के रहने वाले, फरमाते हैं कि मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जामिया इस्लामिया ढाबेल पहुंचा। इतना लंबा सफर करके वहां पहुंचा। आज तुलबा अच्छी गाड़ी में दूर का सफर करके मदरसे में आए तो कहते हैं कि हम थक गए, 1-2 दिन हमें रेस्ट भी चाहिए। उस जमाने की बात है, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात। किस तरह से कोटद्दू से ढाबेल गए होंगे जो आज हिंदुस्तान का इलाका है। बहरहाल मौलाना फरमाते हैं, मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए वहां मदरसे में पहुंचा, उलमा साथी से मिला, मैंने दरख्वास्त की, मैं इतनी दूर से चल के आया, बड़ी मुशक्कतें झेल के आया, दीन पढ़ना चाहता हूँ, इल्म हासिल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह वाले, आ तो गया, तुझे दीन तो मिलेगा, कुरान तो मिलेगा, इल्म तो मिलेगा, लेकिन हमारे पास रोटी का इंतजाम कोई नहीं, खाने का इंतजाम कोई नहीं। ये बड़े परेशान हुए कि मैं अगर दीन यहाँ पढ़ूं, रोटी खाने कहाँ जाऊंगा, इतने असबाब कोई नहीं कि बाजार से रोटी लेकर के खा ले। परेशान बैठे हुए थे। एक बूढ़ी अम्मा उनके पास आ गई, देख कर कहने लगी, ओ अल्लाह वाले, ओ बच्चे किसी नेक शरीफ घराने के लगते हो, क्या वजह है, परेशानी की वजह क्या है? इन्होंने अपनी वजह बतला दी। दीन पढ़ने आया था, इल्म मिलता है, रोटी नहीं मिलती। बूढ़ी अम्मा फटे पुराने कपड़े, वो सीधा कपड़े पहने हुए, वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, ओ नौजवान है, दीन पढ़ने आया, पढ़ के जाना, तेरे लिए मैं बूढ़ी अम्मा कुर्बानी दूंगी। गरीब हूँ लेकिन किसी के घर मजदूरी किया करती हूँ, वो बदले में मजदूरी में 2 रोटियां सुबह दिया करते हैं, 2 रोटियां शाम को दिया करते हैं। मैं बूढ़ी अम्मा सब्र कर लूंगी, गुजारा कर लूंगी, रब का शुक्र अदा करूंगी, एक रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी, एक तुझे दूंगी, खाकर गुजारा भी कर, इल्मे दीन भी हासिल कर। फरमाते हैं, मैंने हाँ भर ली। अम्मा रोजाना आती, रोटी दे जाती। अम्मा जो 2 रोटियों में रचती थी, उसने एक की कुर्बानी दे दी।
مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اماں روٹی دیتی رہی، میں علم دین حاصل کرتا رہا، پڑھتا رہا، اس کے لیے دعائیں کرتا رہا، بالآخر اللہ نے مجھے عالم بنا دیا، اپنے وطن آ گیا، یہاں اللہ نے مجھے علم دین کی بدولت بڑی عزت عطا فرمائی، بڑا مرتبہ عطا فرمایا، دنیا میں میرا چرچا ہوا، بالآخر اللہ نے مجھے نعمت دی، میں حج کرنے کے لیے چلا گیا، حج ہو گیا، امام الانبیاء کے روزہ اطہر پہ حاضری کے لیے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں آ گیا، درود و سلام کے تحفے پیش کر دیے، وہی ریاض الجنہ میں بیٹھ گیا، ریاض الجنہ میں بیٹھا، مجھے وہ اماں یاد آ گئی، میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں وہ اماں کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہے یہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کی ایک روٹی کے بدولت اللہ نے مجھے دین کا عالم بنا دیا۔ فرماتے ہیں میں اماں کو سوچ رہا تھا، میں نے ٹیک لگائی، مجھے نیند آ گئی، اللہ نے خواب میں وہی بوڑھی اماں مجھے دکھا دی، عالی شان کپڑے پہنے ہوئے، چہرہ بڑا حسین ہے، میں نے پوچھا اماں یہ کپڑے کہاں سے مل گئے، یہ حسن کہاں سے مل گیا، بوڑھی اماں کہنے لگی او میرے بیٹے تجھے جو ایک روٹی قرآن کی محبت میں دیا کرتی تھی، رب کائنات نے اس ایک روٹی کی لاج رکھتے ہوئے میری مغفرت کر دی، مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ اور لوگوں یہ قرآن والے یہ دین والے بڑے عظیم لوگ ہیں، یہاں تک یہ ایسے ہی نہیں پہنچ جایا کرتے، بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ان کے واقعات میں لکھا ہے سکھ گھرانے کے تھے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، علم دین حاصل کرنے کے لیے شیخ الہند کی خدمت میں دارالعلوم پہنچ گئے، اور لوگوں زمانہ ایسا تھا بڑی غربت تھی، اور دوسرا معاملہ یہ کہ جب سکھ گھرانے کو چھوڑا مسلمان ہو گئے، ماں باپ نے جائیداد نہیں دی، دولت نہیں دی، فرمایا کرتے تھے میں نے تمام زندگی وہ زمانہ طالب علمی ایک سوٹ میں گزارا کیا، ایک سوٹ، اللہ اکبر، پڑھتے 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 جب آخری سال میں آئے نا دورہ حدیث والے سال میں، اب مشقتیں کافی کیونکہ برداشت ہو گئی تھی، اب اللہ انعام دے رہے ہیں۔ سیالکوٹ کے ایک اللہ والے کے دل میں اللہ نے ڈالا، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے اپنے سیالکوٹ سے برے صغیر میں مدارس میں سفر کیا کہ کہیں مجھے نیک بچہ مل جائے۔ پتا چلا کبھی لوگ دین کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری اور نماز کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کے رشتے کیا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستوں، جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، اپنی اگر بیٹیوں کے لیے نیک رشتہ تلاش کرو گے، اللہ والا تلاش کرو گے، رب کائنات دین کی بدولت، علم کی بدولت، قرآن کی بدولت تمہیں اور تمہاری بیٹی کو مالا مال کر دیں گے، بڑی اعلیٰ زندگی عطا فرما دیں گے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں جو میرے سسر بنے وہ دارالعلوم میں پہنچ گئے، شیخ الہند کی خدمت میں عرض کر دی او اللہ والے بیٹی کا رشتہ تلاش کرتا پھرتا ہوں، آپ کے شاگردوں میں اگر کوئی متقی نیک بچہ ہو میں اس کو اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں۔ اللہ والے نے فرمایا استاد کی نظر میں اس کے تمام شاگرد بڑے متقی اور نیک ہوا کرتے ہیں، یہ میرے شاگرد موجود ہے، نظر کو ڈالو، جو تمہیں متقی لگے اس سے رشتہ کر دو۔ نظر دوڑانا شروع کی، نظر چلتے چلتے احمد علی لاہوری پہ ٹک گئی۔ شیخ الہند کو فرمایا اس نوجوان سے پوچھو اگر یہ تیار ہو تو میں بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار ہوں۔ حضرت شیخ الہند نے ان سے فرمایا، جب کہنے لگے اللہ والے مجھے کس نے رشتہ دینا، ایک سوٹ میری کل کائنات ہے، میرے پلے کچھ نہیں، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا؟ فرمایا تم تیار ہو؟ کہا میں تو تیار ہوں۔ پیغام دیا، ان کے سسر تیار ہو گئے،
کہ کل شام کو عصر کے بعد نکاح یہی پڑھایا جائے گا۔ صبح کے وقت ساتھیوں نے کہا تو غریب آدمی، سوٹ تیرے پلے اور ہے کوئی نہیں، تو نے دولہا بننا ہے، نکاح ہونا ہے، ہمارا یہ نیا اچھا سوٹ لے لے۔ فرمانے لگے میرے سسر نے اس پھٹے پرانے سوٹ میں پسند کیا ہے تو میں بھی اسی سوٹ میں نکاح کرانا پسند کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے کپڑوں کو عزت سمجھا ہے، دولت کو عزت سمجھا ہے، دنیا کے منصب کو عزت سمجھا ہے۔ لوگوں، عزت اللہ علم کی بدولت، قرآن کی بدولت، دین کی بدولت دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ساتھیوں نے کہا چلو یہ پرانے ہیں، دھو تو لو، صاف تو ہو۔ کہا یہ ٹھیک ہے، صبح دھونے کے لیے ڈالے، دھو کے سوکھنے ڈالے۔ اللہ کی شان، اللہ نے آزمائش در آزمائش دھوپ غائب کر دی، بادل چھا گئے، ٹھنڈی ہوا چلائی، صبح سے شام تک جیسے کپڑے ڈالے تھے ویسے کے ویسے کھڑے رہے۔ عصر کا وقت ہوا، وہی گیلے کپڑے پہن کے آکے بیٹھ گئے نکاح کے لیے۔ سسر کی نظر پڑی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کل بھی یہی سوٹ تھا، میلا تھا، آج وہی سوٹ ہے، دھویا ہوگا، گیلا ہے۔ قربان جاؤں ان کے سسر پر، انہوں نے اس حال میں اپنی بچی کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ سال پڑھتے رہے، عالم بن کے فارغ ہوئے، بچی کی رخصتی ہو گئی، بیوی کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ بیوی کو اپنے حالات بتلا دیے، میرے پلے کھانے کو کچھ نہیں، صبر کرنا پڑے گا، اللہ کا شکر کرنا پڑے گا، اللہ کو قرآن سنانا پڑے گا۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ ہم میاں بیوی بھوک اور فاقے برداشت کر کے صبر کیا کرتے تھے، لیکن ہم اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ رب کائنات کی قسم ہے، رب کائنات نے ہمیں صبر بھی دیا، فاقوں پر اللہ نے ہمیں صبر بھی عطا فرمایا، پھر بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک روز اپنی بیوی سے حضرت لاہوری فرمانے لگے، او اللہ والی، میں تو فاقے کاٹنے کا عادی بن گیا، تو مالدار گھرانے سے ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، کئی دن گزر گئے تجھے فاقوں کی حالت میں، تیرا رنگ پیلا پڑ گیا، فاقوں سے تیری حالت بگڑ گئی، جا اپنی اماں کے گھر چلی جا، 4 دن کھائے گی پیے گی، تیری حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی کہنے لگی، آ لاہوری، میں نے اپنی بھوک کا شکوہ تجھے کب کیا، اپنے فاقوں کا شکوہ تجھے کب کیا، میں تو اس بات پہ بڑی راضی، مجھے قرآن والا مل گیا، مجھے رسول اللہ کا فرمان والا مل گیا، مجھے متقی مل گیا، مجھے تہجد گزار مل گیا، مجھے اللہ کا ولی مل گیا، اسی بات پہ میں بڑی راضی۔ آج کے بعد بھوک اور فاقوں کی وجہ سے مجھے اپنے گھر سے باہر جانے کا نہ کہنا۔ خاموش ہو گئے، کچھ دن اور گزرے، فرمایا اللہ والی، شادی کے بعد مائیں انتظار کرتی ہیں، ملنے چلی جا۔ بہرحال چلی گئی۔ یہ ایک واقعہ لاکھوں اس میں سبق ہے، تفصیل کا ٹائم کوئی نہیں۔ ماں کے گھر آئی بیٹی، بیٹیوں والے سمجھتے ہیں، ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا کیسا پایا شوہر کو، اس کے گھر کو، اس کے خاندان کو کیسا پایا؟ اور ہماری بیٹیاں پھر کیا جواب دیتی ہیں؟ 3 دیواراں گزرے ہوئے نا شادی کو، 3 دیواراں، آج کل تو ٹیلی فون دا دور ہے، اماں فون کریں دی، یہ سنا کیا حال ہے، وہ گھر تے کو کی میں لگا۔ 3 دن کے بعد بیٹی کا شکوہ یہ ہے، اماں 3 دن ہو گئے مجھے کینٹ شاپنگ کرانے نہیں لے گیا۔ اس بچی کو کون سمجھائے؟ تیرے لیے کپڑے جوتے خریداری شاپنگ کرتے کرتے تیری اماں بوڑھی ہو گئی، تیرے باپ کی کمر جھک گئی، ساری کمائی تیرے اوپر لگ گئی، تمام زندگی خریداری پر ان کی خرچ ہو گئی، آج بھی تیرا شاپنگ کرنے سے دل نہیں بھرا۔ اب تو ایک نیا شکوہ آتا ہے، کہتی ہے کہ 3 دیوارہ گزر گئیاں، اجڑ تو شوار میدانی سی پوچھا۔ اللہ اکبر، شوارما اس کے بغیر مری جا رہی ہے۔ حضرت لاہوری کی بیوی اپنے گھر گئی، ماں نے پوچھا سنا لاہوری کو کیسا پایا، اس کے گھر کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے، اس بچی نے جواب کیا دیا؟
بیٹی کہنے لگی میری اماں میں نے علماء سے اللہ والوں سے آپ لوگوں سے بڑوں سے یہی بات سنی کہ صاحب ایمان آدمی نیک آدمی پہلے مرے گا پھر جنت میں جایا کرتا ہے، مرنے کے بعد جنت ملا کرتی ہے، لیکن میری اماں تجھے کیا بتلاؤں میں تو لاہوری کے گھر میں جیتی جاگتی جنت میں پھرا کرتی ہوں۔ اپنی بیٹی کو ایسا صبر سکھا، شکر سکھا، اپنی بیٹی کو ایسے اعمال سکھا، پھر تیرے گھر میں بیٹی ناراض ہو کے نہیں آئے گی، بیٹی آ کے باسی کوئی نہ تجھے پریشان نہیں کرے گی، وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ صبر کرنا سکھا، اچھی تربیت کر لے۔ بہرحال حضرت لاہوری فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا لاہور شہر کی کھانے کی روٹی ہمیں نہیں ملا کرتی تھی، ہم نے صبر کیا، رب کی ذات کا شکر ادا کیا، لیکن اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن وہ تھا، لیکن پھر ایک دن وہ آیا رب کائنات سعودیہ عرب کے طائف شہر کے پھل ہمیں لاہور بھیج کے کھلایا کرتے تھے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں سرگودا شہر کی بڑے بڑے زمینداروں کی بیوی جن کے گھر میں نوکرانیاں کام کرتی تھی، وہ بڑی بڑی نواب عورتیں لاہوری کے گھر میں جھاڑو دینا سعادت سمجھا کرتی تھی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتے ہیں علم والوں کے بڑے اونچے درجے ہوا کرتے ہیں، علم والوں کی بڑی اونچی شان ہوا کرتی ہے، علم والوں کا بڑا اونچا مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ ٹائم مختصر آخری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کائنات نے صحابہ کرام میں تمام امت میں انہیں بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ رب کائنات نے اپنے حبیب نبی کی زبان مبارک سے حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے صحابہ کا امام بنا دیا۔ آپ لوگوں کو پتہ یہ بات، حضرت ابوبکر صدیق کو امام الصحابہ کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کے امام ہیں۔ بھئی امام اسی کو کہتے ہیں نا جو مصلی پہ آئے۔ ہماری مسجد کا امام وہ جو ہماری مسجد کے مصلی پہ، آپ کی مسجد کا امام وہ جو مصلی پہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کا صرف نام نہیں امام الصحابہ بلکہ کام ہے۔ حضور نے خود اپنی زندگی میں اپنا مصلی ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا۔ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ والذین اوتوا العلم درجات۔ آپ کہیں گے ان سے روایات تو چند ایک ہیں، علم کی بات اتنی بڑی کر دی گئی۔ ہاں صرف روایات کا ہونا، اس طرح بڑے لوگوں پہ اعتراضات کرتے ہیں، جی فلاں تم کہتے ہو بڑا علم والا تھا، اس کی کتابیں تو ہیں کوئی نہیں۔ اور کئی بیچارے اللے تللے ایسے ہیں علم کا دانا کوئی نہیں، کتابوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اور ریکارڈ بنا ہوا ہے جی میں نے زمانہ طالب علمی میں 50 کتابیں لکھی، اور علم اسی ٹائم ختم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا علم ہوگا؟ صحابہ آئے، عرض کی آقا ہم لوگ سفر کرنے جاتے ہیں، کبھی شام، مصر، فلسطین وغیرہ تجارت کے لیے، تو ہم 5 7 10 20 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مسجد نہ ہو، جماعت کی نماز نہ ملے، تو حضور آپ نے فرمایا جماعت کی نماز پڑھو، ثواب زیادہ ہے۔ ہم اگر جماعت کرائیں تو اپنا امام کس کو بنائیں؟ حضور نے فرمایا تم میں جو علم میں زیادہ ہو اسے اپنا امام بنا لیا کرو۔
اب ذرا توجہ کریں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کتنا ہوگا، تبھی تو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ان کے علم کا مرتبہ ذرا سوچنا اور سمجھنا۔ ذرا ابھی سن لو، حضور علیہ السلام نے خود اپنا مصلی جنہیں دے دیا ہو، رب کائنات نے علم کتنا دیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا اے لوگو، رب کائنات نے مجھے 1.25 لاکھ نبیوں سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا، رب کائنات نے مجھے بڑا علم عطا فرمایا۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم اگر ملا میرے اور آپ کے نبی کو ملا، لیکن حضور فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ نے جتنا بھی علم مجھے دیا میں نے سارا کے سارا علم ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ اسی لیے رب کائنات نے علم ہی کی بدولت حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی اونچی شان عطا فرمائی، بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ وقت میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ ختم ہے، کیا میں عظمتیں بیان کروں، انہی جو شاعر نے ترجمانی کی انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق ہے۔ کہیں کو سمجھ نہیں آتی پہ وہ سب کچھ قربان کر کے جب ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ نے جبرائیل سمیت سب فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس یعنی ابو بکر صدیق کی ادائیں اپنانے پہ مجبور کر دیا۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہے قدسی آمین، اس کی دعا پر زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا، وہ سب سے جدا ہے، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، خدا کی طرف سے پیام اس کو آئے، محبت بھرے ہی سلام اس کو آئے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے۔ بات اب یہ سمجھ نہیں آتی گئی،
हुजूर ने फरमाया अबू बकर तेरी कोई तमन्ना, तेरी आरज़ू, तेरी कोई हसरत? अर्ज कर दिया का मेरी तो सिर्फ एक ही तमन्ना, एक ही आरज़ू, एक ही हसरत, और वो ये है कि अल-नज़्रु इला वजहिक। तुम्हारी जुबान एक तर्जमा मेरे वालिद साहब करेंगे और वो तर्जमा सुने सा। अर्ज कर दिया का अल-नज़्रु इला वजहिक, आका अख मेरी होवे तक तेरी होवे, आका आंखें मेरी हो रुखे अनवर आपका हो, आंखें मेरी हो वज़ुहा चेहरा आपका हो, मैं तो नजरें हटाना ही नहीं चाहता। इसी को कहता है नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, जहां पर नबी है वो अब भी वही है, वो ईमान लाने बचाने में पहला, वो बारे खिलाफत उठाने में पहला। और लोगों वक्त नहीं रहा, रब्बे कायनात ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबाए किराम में इतना ऊंचा जो मर्तबा अता फरमाया। वजह क्या है? फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, फरमाया इल्म वालों के बड़े ऊंचे दर्जे हुआ करते हैं। अल्लाह ने हमेशा इल्म वालों को, दीन वालों को, कुरान वालों को ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। यहां भी ये लोग ऊंचे हैं, वहां भी ये लोग ऊंचे हैं। वहां की ऊंचाई, एक हदीस का मफहूम सुनाता हूं और बात खत्म। हुजूर ने फरमाया कुरान मजीद की आयात 6666। अल्लाह हाफिज कुरान कारी कुरान को फरमाएंगे एक एक आयत पढ़ता जा, जन्नत का दर्जा चढ़ता जा। पढ़ते 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 6666वीं मंजिल और दर्जे पे पहुंच चुका होगा। कोई सवाल करेगा मौला इतना ऊंचा दर्जा? अल्लाह फरमाएंगे वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, इल्म वालों के बड़े ऊंचे दर्जे हुआ करते हैं। हम खुद भी कुरान पढ़ें, अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ाएं, और इंशाल्लाह आज आप बड़े आला अंदाज के अंदर कुरान सुन के जाएंगे। हजरत प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह कई उलमा के हवाले से फरमाया करते थे, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया अरब में, नाजिल हुआ अरब में, पढ़ा गया मिस्र में। आज सुनेंगे इंशाल्लाह। पढ़ा गया मिस्र में, यानी हक अदा हुआ मिस्र में, और समझा गया बर्रे सगीर में। अल्लाह ने तुम्हें भी चुना, बर्रे सगीर वालों को भी चुना। और सबसे बढ़कर ये कि जिसको कुरान और इल्म दीन मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह को वो आदमी जो पसंद आता है उसको कुरान और दीन का इल्म हासिल करने के लिए मदारिस का, मसाजिद का अल्लाह उसका रुख करते हैं। जो आ चुके हैं शुक्र अदा करें, जो कुरान की तरफ खुद नहीं आए, अपने बच्चों को नहीं लगाया, आज से नियत करें, इरादा करें कि हम अपनी नस्लों को, औलाद को भी कुरान पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन कुरान वालों के साथ हमारा हशर होगा। और एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएंगे। जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।